بسم الله الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم أجرنا من النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم آمین یا رب العالمین۔ تعارف قرآن کی نشست کے بعد آج انشاءاللہ ہم باقاعدہ طور پر اپنے دورہ ترجمہ قرآن کے اس پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آج سورۃ الفاتحہ سے جو قرآن مجید کی مصحف کی ترتیب سے کے اعتبار سے پہلی سورہ مبارکہ ہے، جبکہ نزول کی ترتیب کے اعتبار سے 5ویں سورہ مبارکہ ہے۔ اور یہ پہلی نوٹ کر لیجئے کہ نازل ہونے والی مکمل سورہ مبارکہ ہے جو قرآن مجید کے اندر نازل ہوئی۔ آج ہم اس سورۃ الفاتحہ سے آغاز کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر۔ سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ الفاتحہ اس کا سب سے زیادہ معروف اور مشہور نام ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس کے بے شمار نام ہیں، جس میں الکافیہ، الشافیہ، اساس القرآن، ام القرآن، بے شمار اس طرح کے نام اس سورہ مبارکہ کے ہیں۔ فاتحہ کہتے ہیں دی اوپننگ سورہ، یہ اوپننگ سورہ ہے قرآن مجید کی، اور سورۃ الحجر کی ایک آیت کے مطابق تو اس کو بمنزلہ قرآن ایک پوری اس سورہ مبارکہ کو اہمیت اور حیثیت حاصل ہے۔ سورۃ الحجر میں آیا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، کہ ہم نے 7 بار بار دہرائی جانے والیاں اور قرآن عظیم نازل فرمایا، یعنی کہ یہ سورۃ الفاتحہ بمنزلہ قرآن اپنی جگہ پر ایک مکمل سورہ مبارکہ ہے۔ اب اس سورہ مبارکہ کے اندر کل 7 آیات ہیں، اور آپ یوں کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے علم و حکمت اور جو بھی اللہ کے علم و حکمت کے بہت بڑے بڑے موتی ہیں وہ اس سورہ مبارکہ کے اندر آ گئے۔ اور یہ سورہ مبارکہ ایک خاص اعتبار سے آپ یوں کہہ لیجئے کہ اس کا چونکہ دعائیہ انداز ہے، تو یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ اب اللہ کا نام لے کر میں آغاز کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان الرحمن ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے، الرحیم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ الحمدللہ، کل شکر، کل ثناء، کل تعریف، کل کی کل حمد، یہ تمام کے تمام مفاہیم الحمد کے اندر کور ہو جائیں گے کہ ثنا بھی اللہ کی اور شکر بھی اس اللہ کا، اور تمام کی تمام ثنا، کل حمد، کل شکر، کل تعریف اللہ کے لیے ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، جو پروردگار ہے، رب ہے، پالنہار ہے تمام جہانوں کا۔ الرحمن الرحیم، وہ بہت رحم کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ یہ الرحمن فعلان کے وزن پر ہے کہ اللہ کی رحمت کا یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے۔ جیسے سمندر کے اندر ٹھاٹھے مارتی ہوئی لہریں ہیں، جس کے اندر ٹائیڈز ہیں، ہائی ٹائیڈز ہیں، لو ٹائیڈز ہیں، اسی طرح یہ اس کے اندر شدت جذبات ہے اللہ کی رحمت کا۔ اور الرحیم، اللہ کی رحمت میں دوام بھی ہے۔ یہ دو بظاہر نہ جمع ہونے والی صفات ہیں، لیکن اللہ کی ذات کے اندر یہ بتمام و کمال ایک وقت میں بیک وقت جمع ہے کہ اس کی ذات کے اندر ایک ٹھاٹھے مارتی رحمت کا سمندر بھی ہے، اور اس کی رحمت کے اندر دوام بھی ہے۔ ایک مستقلاً اس کی رحمت خاصہ ہے اور ایک اس کی رحمت عامہ ہے بتمام و کمال۔ الرحمن الرحیم، نہایت رحم کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ مالک یوم الدین،
وہ روز جزا کا مالک ہے، یوم الدین کا مالک ہے۔ اب آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اس سورہ فاتحہ کو اگر ہم ڈیوائیڈ کریں تو دو حصوں کے اندر یہ ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے۔ اس کی ڈویژن اس اعتبار سے ہے کہ اس کا جو پہلا حصہ ہے وہ ان 3 آیات پر مبنی ہے، جس میں اللہ کی حمد ہے، اللہ کی ثنا ہے اور اللہ کی تسبیح ہے اور اس کے رحمان اور رحیم ہونے کی طرف اشارہ ہے، اور پھر یہ کہ روز جزا کا مالک وہ اللہ ہے، یہ اس کا ایک انسان اعادہ کر رہا ہے۔ اگر آپ دقت نظر سے جائزہ لیں کہ کوئی انسان جس کی عقل صحیح ہے اور فطرت سلیم ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، جس کو حدیث میں فرمایا گیا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر، صحیح فطرت پر، سالم فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، یہ اس کے ماں باپ ہیں کہ جو اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، وگرنہ یہ کہ اللہ کی طرف سے جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر، سلیم فطرت پر، سالم فطرت لے کر پیدا ہوتا ہے۔ لہٰذا جس انسان کی وہ سلیم الفطرت نیچر پرورٹ نہ ہو چکی ہو اور اس کی عقل صحیح معنوں میں کام کرتی رہے، تو بغیر کسی وحی کی ہدایت کے بھی وہ ایمان باللہ تک اور ایمان بالآخرت تک از خود پہنچ جاتا ہے کہ ایک اللہ ہے، یہ اس کے دل کی پکار بن کر خود بخود اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ گویا کہ دیکھنا کہ تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں ہے، یہ اس کو اپنے دل میں حقیقت محسوس ہوتی ہے کہ بات جو خارج میں کہی جا رہی ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا کوئی ہے، یہ از خود نہیں بن گئی، یہ نظام اتنا سٹرکچرڈ ہے اور اتنا ویل پلانڈ نظام ہے کہ یہ کسی بنانے والے خالق کے بنائے بغیر یہ نہیں چل سکتا، یہ از خود نہیں بن گیا، یہ اس کا ایک پالنہار ہے، ایک بنانے والا ہے۔ اور پھر یہ کہ اس نے اس کے اندر انسان کے آنے سے پہلے تمام کی تمام اس کی ضروریات کی ہر شے کو یہاں پر پورا کر دیا کہ جب انسان دنیا میں آئے تو اس کے لیے ہر قسم کا اہتمام یہاں پر موجود ہے، ہر انسان کے لیے سروائیول کا جو اس کی ایک طبعی عمر ہے اس کے لیے پورا کا پورا انتظام اس دنیا کے اندر رکھ دیا گیا، لہٰذا وہ بہت مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور پھر یہ کہ نہ صرف اس نے انسان کو پیدا کر دیا، پیدا کیا ہے تو جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے، اب یہ کہ کوئی نہ کوئی مسئولیت بھی اس کے جواب میں ہوگی، لہٰذا جو کچھ بھی تم دنیا میں عمل کرو گے اس کا کچھ نہ کچھ محاسبہ تم سے قیامت کے روز ہوگا، اور وہ قیامت کا روز ایسا ہے کہ یاد رکھو تم جو ہو ایسے نہیں چھوڑ دیے جاؤ گے، یوم جزا کا مالک وہ ہے۔ دنیا میں فری ول تمہیں دے دی گئی ہے، یہاں پر تم جو بھی عمل کرو، جیسے بھی عمل کرو، یہ اللہ نے تمہیں کچھ مہلت دے دی ہے، امتحان آزمائش کے لیے بھیجا ہے، ایک وقت آئے گا کہ پھر تمہیں لوٹ کر واپس اس اللہ کی طرف جانا ہے۔ لہٰذا جو بھی دنیا میں انسان آتا ہے وہ محسوس کرتا ہے کہ یہاں پر اس کو جو بھی اعمال وہ کر رہا ہے اس کا پورا بدلہ یہاں نہیں ملتا، لہٰذا کوئی نہ کوئی ایک دن ایسا ضرور ہونا چاہیے کہ اس کے اعمال کا صحیح بدلہ اس کو، اس کی جزا ملنی چاہیے۔ نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ ملے، اور جنہوں نے ظلم ڈھایا ہے وہ دنیا میں عدل و قسط کی قید میں نہیں آ پاتے، وہ پکڑے نہیں جاتے، لیکن قیامت کے دن ان کا محاسبہ ہو اور جس کا جو حق ہے وہ اس کو دیا جائے۔ لہٰذا یہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت تک بغیر کسی وحی کی رہنمائی کے بھی انسان خود بخود از خود فطرت سلیمہ اور عقل صحیحہ ان دو کی رہنمائی میں پہنچ جاتا ہے۔ لیکن اب جب یہاں تک پہنچ گیا تو انسان چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، تو وہ اللہ سے کہتا ہے یا کا نعبد، کہ اے پروردگار تو نے میرے پر اتنا انعام کیا، تیرا شکر ہے، تیری ثنا ہے، تیری تعریف ہے، اور تیری رحمتوں کا نزول مجھ پر اس اعتبار سے ہوا کہ تیری رحمت نے مجھے گھیرا ہوا ہے، اور تو یوم جزا کا مالک ہے، اب میں مسئول بھی ہوں گا، اس اعتبار سے میں اب تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا اے میرے پروردگار میں ارادہ کرتا ہوں، نیت باندھتا ہوں کہ میں صرف تیری ہی عبادت کروں گا، صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں، فعل مضارع ہے نعبد، عبادت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، یعنی کہ ایک کلیم ہے، ایک دعویٰ ہے کہ اس وقت جو میں کر رہا ہوں وہ تیری عبادت کر رہا ہوں، تجھے خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور اسی پر قائم رہنا چاہتا ہوں۔ یہاں تک اس سورہ مبارکہ کا ایک حصہ، فرسٹ ہاف کمپلیٹ ہو گیا۔ لیکن وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، لیکن اے میرے پروردگار میں تجھ سے مدد بھی چاہتا ہوں، میں عبادت کیسے کروں، میں کیسے تجھے پکاروں، کیا ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، کیا چیزیں ہیں کہ جو تجھے خوش کرتی ہیں اور کیا چیزیں ہیں کہ جو تجھے ناراض کرتی ہیں، کیا شے ایسی ہے کہ جو میرے حق میں بہتر ہے اور کیا شے ایسی ہے کہ جو میرے اپنے نفع نقصان کی ہے، مجھے اس کا علم نہیں ہے، لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ تو میری رہنمائی فرما، تو میری دستگیری فرما۔
ایمان باللہ، ایمان بالآخرت تک تو میں اپنی عقل صحیحہ اور فطرت سلیمہ کی بنیاد پر پہنچ گیا۔ جو بھی منطقی نتائج نکلتے تھے اس کائنات کو دیکھنے کے بعد، اور اس کائنات کے پورے نظام کو دیکھنے کے بعد، اور اس کائنات کا پورا اسٹرکچر دیکھنے کے بعد، لیکن یہ کہ اب میں کیسے تجھے راضی کروں، کیسے میں اس مسئولیت کے دن کے لیے اپنے آپ کو تیار کروں، اس کے لیے ایک ایکسپریسڈ پوری کی پوری رہنمائی تو مجھے عطا فرما۔ لہٰذا اے میرے پروردگار، اب میں تجھ سے مدد بھی مانگتا ہوں کہ میں کیسے تیری عبادت کروں، کیسے تیری پرستش کروں، کیسے تیری پوجا کروں، کیسے تجھے راضی کروں، کیسے تجھے خوش کروں۔ تو اے میرے پروردگار، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تو میں صرف تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، تو میری مدد فرما، تو میری دستگیری فرما اس راہ پہ چلنے کے لیے۔ جو علامہ اقبال نے کہا کہ چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، جب مجھے اس کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے پتہ چلتے ہیں تو میں کانپ جاتا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اس کلمہ طیبہ کے تقاضے کیا ہیں۔ اتنے مشکل تقاضے ہیں اس کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے کہ جب میں یہ احساس بھی کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میری روح کانپ جاتی ہے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے میرے پروردگار میں تجھ سے مدد چاہتا ہوں، میں تجھ سے استعانت طلب کرتا ہوں، تو میری مدد فرما، تو میری رہنمائی کر۔ اہدنا الصراط المستقیم، اور تو مجھے سیدھے راستے کی راہ سجھا، تو مجھے راستہ دکھا، ہدایت دے سیدھے راستے کی طرف، کہ میں صراط مستقیم پر چلنے والا بن جاؤں، جو بھی تیرا سیدھا راستہ ہے۔ اب سیدھے راستے پہ چلنے میں ایک یہ کہ تو مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، سیدھا راستہ بتلا دے، اور یہ کہ انگلی پکڑ کر اس پر چلا دے، یہ تینوں کے تینوں مفہوم یہاں پر مضمر ہیں کہ تو مجھے صراط مستقیم کا راستہ بتا بھی، سجھا بھی، اس کو دکھلا بھی، اور میں اس پر چلتا ہوا صراط مستقیم پر پہنچ جاؤں۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے اپنا انعام کیا۔ مزید وضاحت آ گئی کہ راستہ وہ ہے کہ جو منعم علیہم ہے، جو آگے چل کے ہم دیکھیں گے قرآن مجید کے اندر کہ منعم علیہم قرآن کی روح سے چار ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، کہ جو تیرے انبیاء کرام تھے، جو صدیقین تھے، اور جو شہداء تھے، اور جو صالحین تھے، یہ چار طرح کے لوگ وہ تھے کہ جو صراط مستقیم پر چل رہے تھے۔ اے میرے پروردگار، تو مجھے انہی کے راستے پر ڈال دے۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور کتنی اچھی معیت ہے ان لوگوں کے راستے کی، کتنی اچھی رفاقت ہے اگر میں ان لوگوں کے راستے پر چل پڑوں۔ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور اے میرے پروردگار تو مجھے ان لوگوں کے راستے پہ نہ ڈالیو کہ جن پر تو نے اپنا غضب ڈھایا۔ مغضوب علیہم وہ ہیں کہ جن کے اوپر حق بات واضح ہو گئی، ان کے اوپر سیدھا راستہ پوری طرح علی وجہ البصیرت، اس کا اتمام حجت ہو گیا۔ اس اتمام حجت کے ہو جانے کے بعد انہوں نے اس سیدھے راستے کو جھٹلا دیا، اور انہوں نے استکبار کیا، اور اس حق راہ سے کوئی بھی منفعت، کوئی فائدہ، کوئی وجہ، کوئی تسمیہ بن گئی، اور انہوں نے اس سیدھے راستے کو چھوڑ دیا۔ کوئی دنیا کا فائدہ مل گیا، کوئی چودراہٹ مل گئی، یہاں کا کوئی منصب مل گیا، کوئی یہاں کا عارضی سا فائدہ ان کو زیادہ قیمتی نظر آیا، انہوں نے وہ آخرت کا راستہ چھوڑ دیا، وہ صراط مستقیم کا راستہ چھوڑ دیا، وہ دلالت اور گمراہی انہوں نے لے لی، اور وہ سیدھے راہ سے بھٹک گئے۔ تو غیر المغضوب علیہم، جنہوں نے جانتے بوجھتے وہ راستہ چھوڑا تو تیرا غضب ان پر ہوا۔ ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کے راستے پر کہ جو گمراہ ہو گئے، یعنی کہ جو تلاش حق میں سرگرداں تھے لیکن وہ صراط مستقیم تک پہنچ نہ سکے، کوئی غلو کر بیٹھے اپنے دین کے اندر، کوئی حد سے زیادہ آگے بڑھ گئے، تجاوز کر گئے اور سیدھے راستے کو پا نہ سکے۔ لہٰذا مغضوب علیہم میں سختی کا پہلو زیادہ ہے کہ انہوں نے تو جانتے بوجھتے حق کو چھوڑا ہے، اور ولا الضالین کے اندر نسبتاً اس سے کم آپ کہہ لیجئے کہ سختی کا انداز ہے، ترغیب کا انداز اس سے کسی درجے میں کم ہے، لیکن یہ کہ وہ بھی گمراہ ہو گئے۔ ابھی جو ولا الضالین کا لفظ ہے، آپ سورۃ الضحیٰ آپ سب کو یاد ہوگی، اس کے اندر بھی یہ اس سے ملتا جلتا مادہ آیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا گیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تلاش حق کے راستے میں سرگرداں پایا۔ ہم نے دیکھا کہ آپ ایک تلاش حق کے راستے کو تلاش کر رہے ہیں، اس میں سرگرداں ہیں۔ لہٰذا جو لوگ ایسے ہیں جو تلاش حق کے راستے میں سرگرداں ہیں، پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنا راستہ دکھاتے ہیں، اگر وہ
سلیم الفطرت ہے، عقل صحیح رکھتے ہیں، ان کی نیت خالص ہے، خلوص اخلاص پر مبنی ہے، تو اللہ ان کو اپنا رستہ دکھا دیتے ہیں۔ مجموعی اعتبار سے مفسرین نے مغضوب علیہم یہاں پر یہود کے لیے استعمال کیا ہے کہ جنہوں نے جانتے بوجھتے حق کو جھٹلا دیا، اور ولدالین نصارہ کے لیے استعمال کیا ہے کہ جنہوں نے حق کو پہچانا تو صحیح لیکن یہ کہ اس میں غلف کر بیٹھے، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا بیٹھے، ان کی اتنی شان، ان کی شان میں غلوف کیا، اور اس میں اس حد تک آگے تجاوز کر گئے کہ پھر وہ سیدھے رستے سے دوبارہ کسی دوسرے رستے پر مڑ گئے۔ اب یہ صراط مستقیم تو درمیانی سیدھا رستہ ہے، یہ اس طرف ہو گئے غلوف کی وجہ سے، اور یہود جو ہیں انہوں نے استکبار کیا، تکبر کیا، اور وہ پھر سیدھے رستے سے ہٹ گئے۔ یہ سورہ مبارکہ اس اعتبار سے بھی بہت اہم ہے کہ ایک حدیث مبارکہ کے اندر اس سورہ مبارکہ کو الصلاۃ سے تشبیہ دی گئی ہے، اور یوں آپ کہہ لیجئے کہ یہ حدیث قدسی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور صحیح مسلم کے اندر یہ روایت آئی ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو یعنی کہ سورۃ الفاتحہ کو، یہ ذہن میں رہے کہ سورۃ الفاتحہ کے متعلق ایک دوسری حدیث میں فرمایا گیا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز نہیں ہے بغیر سورۃ الفاتحہ کے، یہ نماز کا بھی جزو لا ینفک ہے۔ تو یہاں پر اسی حدیث کے اندر فرمایا گیا قسمت الصلاۃ، اس سورہ فاتحہ کو یا اس صلاۃ کو بینی و بین عبدی نصفین، میں نے تقسیم کر دیا ہے دو برابر برابر حصوں میں اپنے اور اپنے بندے کے مابین، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے دیا اپنے بندے کو جو اس نے مانگا، جو اس نے طلب کیا۔ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کل شکر، کل ثنا، کل تعریف، کل کی کل حمد اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، قال اللہ تعالیٰ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں حمدنی عبدی، اللہ اپنے بندے کی پکار کا جواب دیتے ہیں، میرے بندے نے میری حمد کی۔ وَإِذْ قَالَ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ، جب میرا بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب میرا بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، کہ اے میرے پروردگار تو یوم جزا کا مالک ہے، یوم الدین کا، آخرت کے دن کا تو مالک ہے، قال، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، جواب دیتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تمجید بیان کی، میری بڑائی بیان کی، میری بزرگی بیان کی۔ اور ایک روایت میں تو یہ الفاظ آئے وقال مرتن، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک روایت میں یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے فوض الی عبدی، میرے بندے نے تو بس اب اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا، وہ بندہ میرے سپرد ہو چکا ہے، کہ جب وہ کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، میرے بندے نے میرا شکر ادا کیا، میری ثنا کی، اور اس بندے نے میری تمجید، میری بڑائی، میری بزرگی بیان کی، گویا کہ اس نے اپنے آپ کو میری طرف سپرد کر دیا۔ فَإِذَا قَالَ، اور جب میرا بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ میں صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، قال ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حصہ میرے اور میرے بندے کے مابین ہے، یعنی کہ ایک اس کا حصہ اللہ کی طرف ہے، ایاک نعبد، بندہ کہہ رہا ہے کہ اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، اور جواب میں وہ کچھ اللہ سے مانگ رہا ہے، طلب کر رہا ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، لہٰذا یہ میرے اور میرے بندے کے مابین ہے، وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، اور جو میرے بندے نے مانگا میں نے اس کو دے دیا۔ میرے بندے نے کہا کہ میرے پروردگار میں تیری عبادت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، تو میں نے جو یہ مجھ سے مانگے گا اب میں اس کو دوں گا۔ فَإِذَا قَالَ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور جب میرا بندہ کہتا ہے اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَالَ هَذَا لِعَبْدِي، یہ میرے بندے کے لیے ہے، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میں نے دیا اس کو کہ جو اس نے طلب کیا، جو اس نے مجھ سے مانگا۔ تو یہ صراط مستقیم ہے جو ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ ہر آیت کے جواب میں اپنا جواب دے رہے ہیں۔ تو ایک انتہائی جامع سورہ مبارکہ ہے کہ جس کو بمنزل قرآن، ایک قرآن کا دیباچہ آپ کہہ لیجئے، پورے قرآن کے بقدر آپ کہہ لیجئے، ایک منفرد سورہ مبارکہ ہے جو ابتدائی قرآن کے اندر ہمارے پاس آ گئی۔ اس کے بعد
اس سورہ مبارکہ میں کا جو اسلوب ہے آپ نے دیکھا دعائیہ ہے، انسان ہدایت مانگ رہا ہے، ہدایت طلب کر رہا ہے کہ میرے پروردگار تو مجھے ہدایت عطا فرما سیدھے راستے کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب اس ہدایت کے جواب میں ولی عبدی ما سأل، میرے بندے نے مانگا میں نے اس کو عطا کر دیا، لہٰذا پورا قرآن اس کے جواب میں نازل ہو رہا ہے، پورے قرآن کے اندر اس کا جواب آ رہا ہے۔ تم ہدایت مانگ رہے تھے، لو ہدایت لے لو، یہ تمہارے پاس الف لام میم سے لے کر والناس تک اب پوری کی پوری ہدایت جو تم نے سورۃ الفاتحہ میں مجھ سے مانگی، لو یہ ہدایت کا طریقہ تمہارے پاس آ گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں جن کا صحیح معنی اللہ کو ہی معلوم ہے یا اللہ کے رسول کو اللہ کے بتانے پر معلوم ہے۔ اس تک رسائی جو ہے وہ عام انسانوں کے بس میں نہیں۔ کچھ مفسرین نے، کچھ علماء نے اس کی اپنی اپنی توجیحات کی ہے، لیکن بس وہ توجیح کے درجے کے اندر ہے، ہم اس سے زیادہ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ ان حروف مقطعات کے کیا معنی ہیں۔ یہیں پر نوٹ کر لیجئے کہ حروف مقطعات جو ہیں وہ 4 حروف پر بھی مشتمل ہے، 3 پر بھی مشتمل ہے، ایک حرف کا بھی حروف مقطعہ موجود ہے، قاف ہے، نون ہے، صاد ہے، جس سے آیہ مبارکہ آغاز ہو رہی ہے۔ یہاں پر 3 الفاظ پر مشتمل الف لام میم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اس کے اندر کوئی کسی قسم کے شک و شبے کی کوئی گنجائش موجود ہی نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، کوئی ریب نہیں ہے اس کے اندر، جس کو علامہ اقبال نے کہا ہے حرف اورا ریب نہ تبدیل نہ آیاش شرمندہ تعویل نہ۔ اس قرآن کے اندر کسی قسم کی کوئی رد و بدل ممکن ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس کے معنی کے اندر، اس کی تعویلات کے اندر کوئی اس کے حروف کو، کوئی اس کے الفاظ کو توڑ مروڑ سکے؟ نہ، ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کے اندر کوئی شک، حرف اورا ریب نہ، کوئی اس کے اندر کسی قسم کا کوئی امکان ہی موجود نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ ابتداء نہیں بتا دیا گیا، جیسے کہ میں نے تعارف قرآن میں کہا تھا کہ یہ قرآن مجید کا موضوع ہدایت ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے، لہٰذا اولاً ہی واضح کر دیا گیا کہ یہ کتاب ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو پرہیزگار ہیں، جو بچنا چاہتے ہیں۔ کس شے سے بچنا چاہتے ہیں؟ دنیا میں افراط و تفریط کے دھکوں سے بچنا چاہتے ہیں، آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، کہ دنیا میں انہیں کوئی افراط و تفریط کے دھکے نہ پڑ جائیں، اپنی انفرادی زندگی کے اعتبار سے بھی وہ صراط مستقیم سے ہٹ کر کہیں پگڈنڈیوں میں نکل کر اس طرف یا اس طرف نہ گر جائیں، اور یہ کہ اخروی نجات کے اعتبار سے بھی وہ دنیا میں صراط مستقیم پر سیدھے رستے پہ چلتے اپنی منزل پر پہنچ جائیں۔ لہٰذا فیہ ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اب دیکھیے اس سورہ مبارکہ کے اندر ابتداءً ہی جو 2 رکوعات ہیں سورۃ البقرہ کے، اس کے اندر آپ کو 3 گروہوں کا تذکرہ ملے گا۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جو اہل ایمان تھے، صادق الایمان لوگ تھے، ان کا تذکرہ آئے گا تفصیل کے ساتھ، کہ جنہوں نے ایمان کے تقاضوں کو قبول کیا، اس پر لبیک کہا، اور ہر چہ بعد اب جو بھی مشکل آئے، تکلیف آئے، پریشانی آئے، کوئی قربانی دینی پڑے دیں گے، لیکن اس صراط مستقیم کو اور اس حق کے راستے کو اپنے اوپر واضح ہو جانے کے بعد اب اس سے ہٹیں گے نہیں۔ ایک وہ لوگ تھے کہ جن کے اوپر حق واضح ہو گیا، انہوں نے اس کے بعد بھی اس کا انکار کیا، اس حق کے واضح ہو جانے کے بعد، اس کے ظاہر ہو جانے کے بعد اس کا انکار کر دیا، استکبار کیا، وہ کفار ہو گئے۔ اب چونکہ یہ سورہ مبارکہ مدنی ہے، یہ پہلے گروپ کی صورتیں اور پہلی منزل کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے ہوا۔ اب اس پہلی منزل کے اندر اور پھر جو گروپس کی تقسیم ہے اس کے اندر، پہلے گروپ کے اندر یہ سورۃ الفاتحہ مکی منفرد صورت ہے ایک، اس کے بعد 3 مدنیات ہیں، سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، یہ دونوں صورتیں جوڑے جوڑوں کی صورت کے اندر ہیں۔ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الزہراوین کا نام بھی دیا ہے، کہ جو ان 2 عظیم صورتوں سے محبت کرنے والے ہوں گے، قیامت کے دن یہ 2 صورتیں بدلیوں کی مانند، بادل کی مانند ان کے اوپر سایہ فگن ہوں گی، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران۔ پھر اس کے بعد جو 2 جوڑے کی صورتیں، 2 مدنیات مزید آگے ہیں، وہ سورۃ النساء، جس پہ تیسری منزل تو مکمل ہو جائے گی، لیکن یہ کہ معنی اور مفاہیم کے اعتبار سے، جیسے کہ میں نے تعارف قرآن کے ضمن میں عرض کیا تھا کہ ان کے مابین ربط و تعلق پھر بنے گا سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ کے اندر۔
کہ ایک صورت دوسرے صورت کے مضامین کو آپس میں کمپلیمنٹ کرے گی۔ اس طرح یہ کل 5 صورتوں کا پہلا گروپ مکمل ہو جائے گا۔ اس میں اب یہ طویل ترین 4 مدنی صورتیں ہیں جو ابتداءً قرآن مجید کے اندر رکھتی گئیں، اور اس میں سورۃ البقرہ 286 آیات پر مبنی سورہ مبارکہ ہے جو قرآن مجید کی سب سے طویل ترین صورت ہے۔ اب اس سورہ مبارکہ کے بھی چونکہ طویل صورت ہے، انسان کھو جاتا ہے اس کے مضامین کے اندر، اس کے مفہوم کے اندر، اس کے معانی کے اندر، لہٰذا محسوس ہوتا ہے کہ ایک کسی سمندر کے اندر انسان ہوتا ذہن ہے جس میں لہریں آ رہی ہیں، لیکن یہ کہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ بات اس کے اندر ہو کیا رہی ہے پوری طرح اپنے سینٹرل تھیم کے اعتبار سے۔ لہٰذا شروع میں ہی میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اس کی ایک ڈویژن آپ اپنے ذہن میں رکھ لیجئے۔ اس سورۃ البقرہ کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ اس کا جو پہلا حصہ ہے کل 14 رکوعات پر مشتمل ہوگا، اور بلکہ کہہ لیجیے کہ 18 رکوعات پر مشتمل ہوگا۔ اس کی تفصیل میں آگے فردر بیان کرتا ہوں۔ کل 40 رکوع ہیں سورہ مبارکہ کے اندر، 18 رکوع ایک طرف، 22 رکوع ایک طرف۔ جو ابتدائی 18 رکوع ہیں اس کے اندر بھی آپ فردر ڈویژن کر سکتے ہیں 3 کی، 4 + 10 + 4، 4 + 10 + 4، 14 رکوعات کی، 18 رکوعات کی۔ اس میں جو ابتدائی 4 رکوعات ہیں اس کے اندر یہ 3 طرح کے گروہوں کا تذکرہ بھی آئے گا شروع میں ہی۔ پہلے 2 رکوعات کے اندر اہل ایمان کا تذکرہ بھی ہے، پھر یہ کہ کفار کا تذکرہ، اور پھر ایسا گروہ بھی ہے کہ جو مذبذبین بین ذالک، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، جو نہ اس طرف ہے نہ اس طرف ہے، کیونکہ اب یہ مدنی دور کی ابتدا میں نازل ہونے والی صورت ہے۔ آپ یوں کہہ لیجئے کہ 1 ہجری یا 2 ہجری، بالکل ابتدا میں 1 ہجری کے آس پاس یہ سورہ مبارکہ کا بڑا حصہ نازل ہوا ہے۔ لہٰذا مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے تو یہ شروع میں آ گیا، حالانکہ پس منظر میں 2/3 قرآن مکی دور میں نازل ہو چکا ہے، لیکن جیسے کہ میں نے تعارف قرآن کے ضمن میں عرض کیا تھا کہ نزول کی ترتیب اور ہے، مصحف کی ترتیب اور ہے۔ یہ توقیفی ترتیب ہے قرآن کی، لہٰذا اس میں زمان و مکان کے کرونولوجیکل آرڈر کا لحاظ اس اعتبار سے نہیں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر موقوف صورتوں کو اس ترتیب سے رکھا گیا ہے۔ لہٰذا سورۃ الفاتحہ کے بعد جو مکی صورت ہے اس کے بعد آپ یوں کہہ لیجئے کہ 11 سالوں کا یا 12 سالوں کا پوز ہے، جو اس کے مابین مکی قرآن نازل ہوا وہ مصحف کی ترتیب میں بہت بعد میں ہے، لیکن یہاں پر پھر 1 ہجری کے اندر 12-13 سال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد قرآن مجید کی پہلی وحی نازل ہونے کے آلموسٹ 12-13 سالوں کے بعد یہ سورہ مبارکہ نازل ہو رہی ہے جو مصحف میں ابتدا میں آ گئی۔ اب مدنی صورتوں کا مزاج مکی صورتوں سے بالکل مختلف ہوتا ہے، یہ بھی میں تعارف قرآن کے ضمن میں انتہائی تفصیل کے ساتھ عرض کر چکا ہوں، لہٰذا اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ بہرحال یہاں پر یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ جو ہم نے 2 حصے کیے ہیں کہ کل 40 رکوعات ہیں، 18 رکوع ایک طرف، 22 رکوع ایک طرف۔ جو ابتدائی 18 رکوع ہیں اس میں 152 آیات ہیں، اور جو بعد کے 22 رکوعات ہیں اس میں 134 آیات ہیں۔ یہ جو ابتدائی 152 آیات ہیں اس میں جو پہلے 18 رکوع ہیں ان میں ابتدا کے جو 4 رکوعات ہیں ان میں سے پہلے 2 رکوعات میں جو 3 گروہوں کا تذکرہ، منافقین کا، اہل ایمان کا جو صادق الایمان تھے، اور کفار کا۔ تیسرے رکوع کے اندر قرآن کی دعوت کا خلاصہ ہے جو مکی قرآن میں نازل ہو چکا پس منظر میں، اس کا ایک خلاصہ اس مدنی قرآن کے اندر سورہ مبارکہ کے اندر تیسرے رکوع میں آ جائے گا۔ پھر چوتھے رکوع کے اندر آپ یوں کہہ لیجیے کچھ اور اہم مباحث ہیں جو آگے چل کے ہم دیکھیں گے۔ قصہ آدم و حوا ہے جو قرآن مجید میں کل 7 مقامات پر آیا، لیکن آپ یوں کہہ لیجیے کہ مدنی قرآن کے اندر اب یہ کہ 7ویں مرتبہ، یعنی کہ 6 مرتبہ مکی قرآن میں نازل ہو چکا ہے، لیکن وہ مصحف کی ترتیب میں بعد میں آئے گا۔ یہاں پر ہم پہلی مرتبہ اس ترتیب کے اندر شروع میں پڑھیں گے۔ پھر 5ویں رکوع سے لے کر آپ یوں کہہ لیجئے کہ 14ویں رکوع تک، بلکہ 15ویں رکوع کی بھی 2 آیات شامل کر لیجئے، یہ بیک ٹو بیک 10 رکوعات ہیں جس میں سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل یا یہود سے خطاب ہے۔ پورے کا پورا فوکس یہودیوں سے خطاب کیا جائے گا اس کے اندر، اور جو سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل ہے ان کی پوری تاریخ اس کے اندر آئے گی۔ اور پھر جو 4 رکوعات آئیں گے وہ تحویل قبلہ سے متعلق ہیں کہ جو قبلے کی ڈائریکشن چینج ہوئی کہ پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب دوبارہ ان کو ایک نئی امت انسٹال ہو رہی ہے، امت محمد علیہ صاحب الصلاۃ والسلام، لہٰذا ان کا قبلہ بدلا جا رہا ہے، لہٰذا وہ تحویل قبلہ کے متعلق 4 رکوعات ہیں۔ یہ کل 18 رکوع ایسے مکمل ہوں گے۔ پھر جو بقیہ 22 رکوعات ہیں اس کے اندر نئی امت مسلمہ یعنی کہ اب امت محمد علیہ صاحب الصلاۃ والسلام جو دنیا میں اب ان کو انسٹال کیا جا رہا ہے، آپ کہہ لیجئے کہ اللہ کے نمائندے کے طور پر، کیونکہ اب قیامت تک کوئی نبی رسول تو آنا نہیں ہے، لہٰذا ان سے
پورے کا پورا روح سخن ہوگا، پورے کا پورا خطاب ہوگا، اس کے اندر 4 بنیادی مضامین آئیں گے۔ ایمانیات کے مضامین تو مکی صورتوں کے اندر زیادہ نمایاں ہیں، لیکن یہاں پر اس مدنی سورہ مبارکہ کے اندر پھر 4 قسم کے مضامین ہیں، جس میں احکامات بھی ہیں، قتال فی سبیل اللہ کے مضامین بھی ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کے مضامین بھی ہیں، لہٰذا اس اعتبار سے جہاد فی سبیل اللہ کے مضامین بھی ہیں۔ یہ 4 قسم کے مضامین انشاءاللہ ہم پھر وہاں چل کر دیکھیں گے۔ اب ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ تفصیل اگر ذہن میں رہے تو پھر انسان جو ہے وہ کھو نہیں جاتا بڑی صورتوں کے اندر۔ اب پہلے گروہ کا تذکرہ آ رہا ہے، الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ کہ جو سب ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ اب یہ 11 برس کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی مکے کے اندر، بے شمار لوگ ایمان لائے۔ اب بتایا جا رہا ہے اہل مکہ کو، جو قریش مکہ ہیں، جو کفار ہیں، ان کو بتایا جا رہا ہے دیکھو کہ کون کون لوگ ایمان لائے۔ یہ دیکھو، یہ طلحہ ہیں، زبیر ہیں، ابو بکر ہیں، علی ہیں، عثمان ہیں، رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، بے شمار صحابہ کرام ہیں۔ دیکھو یہ وہ لوگ ہیں، ان کا نمونہ پیش کیا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سب ایمان لائیں بالغیب، وہ لوگ کہ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور سب قائم کرتے ہیں نماز کو، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ بھی ہم نے ان کو دیا ہے اسے خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، بھلائی کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غرباء پر خرچ کرتے ہیں، مساکین میں خرچ کرتے ہیں۔ خرچ کرنے والے ہیں اپنی جان سے بھی، اپنے مال سے بھی، اپنے وقت سے بھی، ہر شے سے، جو کچھ بھی اللہ نے ان کو دیا اس میں سے نکالتے رہتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ لوگ کہ جو سب ایمان رکھتے ہیں اس پر کہ جو نازل کیا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف، وما انزل من قبلک، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے۔ آپ کی طرف کیا نازل کیا گیا؟ یہ قرآن مجید، اور یہ کہ جو سابقہ انبیاء اور رسول پر کتب نازل ہوتی رہی ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، وہ ان سب پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر تو انہیں یقین ہے۔ دیکھیے یہ لفظ آخرت کے لیے لفظ ایمان کو بھی کافی نہیں سمجھا گیا، بلکہ یقین آ گیا۔ جیسے کہ میں نے تعارف قرآن میں عرض کر دیا تھا کہ انسان کے عمل کو بدلنے والی شے وہ یقین بالآخرت ہے۔ اگر آخرت پر یقین نہیں ہے تو پھر ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت نامعلوم کیا کیا شکلیں اختیار کر لے، انسان کہاں سے کہاں موو کر جائے، کہاں کس پگڈنڈیوں کی طرف جو ہے وہ نکل جائے، کن کن شاہراہوں کی طرف نکل جائے۔ لہذا آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، وہی لوگ ہیں ہدایت پر اپنے رب سے، واولئک ھم المفلحون، اور وہی لوگ ہیں سب کامیاب ہونے والے۔ اب اس کے بعد دوسرے گروہ کا تذکرہ آ رہا ہے، کفار کا۔ ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک وہ لوگ جن سب نے کفر کیا برابر ہے ان پر، علیہم انذرتہم، خواہ آپ انہیں انذار کریں، خبردار کریں، وارن کریں، ام لم تنذرہم، یا آپ نہ انہیں ڈرائیں، نہ خبردار کریں، نہ انذار کریں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ سوتے کو تو جگا سکتے ہیں، لیکن جو جاگ رہا ہے وہ بنا ہوا ہے۔ اب آپ 100 مرتبہ اٹھاتے رہیں، جاگتے کو تو نہیں جگایا جا سکتا۔ لہٰذا انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے، علی وجہ البصیرت، ان کو پر اتمام حجت ہو چکا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر 12 برس 13 برس محنت کر کے آ چکے۔ جو ایمان لانے والے نہیں تھے، ان کے سامنے حق واضح ہو جانے کے بعد اب یہ ایمان نہیں لا رہے، تو اب یہ گویا کہ یہ بنے ہوئے ہیں۔ لہٰذا آپ انذار کریں نہ کریں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، لہٰذا سب سے بڑا عذاب کا کوڑا ان کے اوپر دنیا میں یہ برسا کہ اللہ نے ان سے طلب ہدایت ہی طلب کر لی۔ یہ ہدایت سب سے بڑی نعمت ہے، لہٰذا اللہ نے ان کے قلوب پر اب مہر لگا دی ہے، علی قلوبہم وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر۔ اب حیوان ابو جہل زندہ ہے، انسان ابو جہل مر چکا۔ اب ان کا سننا انسانوں کا سننا نہیں ہے، وہ تو جانوروں کا سننا ہے، دیکھنا بھی جانوروں کا سا دیکھنا ہے۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اب اس کے بعد جو دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اس کے اندر اب چونکہ نفاق کا پودا جڑ پکڑ رہا تھا، یہ جھاڑ جھنکاڑ جو ہے وہ نفاق کا وہ جڑ پکڑ رہا تھا مدینہ کے اندر۔ مکے میں نفاق کا اتنا کوئی معاملہ ایسا تھا بھی نہیں، کیونکہ وہاں پر تو ایمان قبول کرنا گویا کہ اپنی جان کے لالے پڑ جانے کے مترادف تھا۔ شدید درجے میں پرسیکیوشن ہوتی تھی، جو کوئی بھی ایمان لے کر آتا تھا محمد رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پر تو کاسٹ پے کرنا پڑتی تھی۔ لیکن یہ کہ مدینہ میں مسلمانوں کی ریاست قائم ہو چکی تھی، اور یہاں پر اب مسلمانوں کا ایک اپنا نظام تھا، لہٰذا اب منافقین کو فائدہ اگر مسلمانوں میں نظر آ رہا ہے، تو کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو شعوری طور پر بنے ہوئے بہروپیے،
اندر نفاق رکھا ہوا ہے، شعوری نفاق لے کر آ رہے ہیں اور مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو رہے ہیں۔ اور اس سے زیادہ جس کا تذکرہ اس رکوع کے اندر آئے گا وہ غیر شعوری نفاق ہے، کہ کئی لوگ ایسے تھے کہ جن کے اندر کردار کی، کریکٹر کی پختگی نہیں تھی، لہٰذا اب جہاں نفع نظر آیا منافقین کو، کفار کے ساتھ نظر آیا تو ان کے ساتھ ہو گئے، اور مسلمانوں کے ساتھ نظر آیا تو اب ان کے ساتھ ہو گئے۔ لہٰذا یہ صورتحال اب ایک نئی ڈیولپ ہو رہی تھی مدینہ کے اندر، اب اس کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے۔ لیکن اس سورہ مبارکہ کو پڑھتے ہوئے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اپنا محاسبہ کرتے رہیے گا، اپنی دروح بینی، اپنے اندر جھانکنا، اپنی انٹراسپیکشن کا عمل جاری رہنا چاہیے کہ کہیں یہ اوصاف ہمارے اندر تو نہیں ہے۔ یعنی کہ قرآن جو ہے وہ صرف تعویل خاص نہیں کرتا، تعویل عام بھی ہے، پورے عالم کے انسانوں کے لیے قرآن نازل ہوا ہے، لہٰذا اپنا محاسبہ کرتے رہیں کہ کہیں ہم منافق تو نہیں۔ اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ فرمایا گیا کہ نفاق سے بے خوف اصل میں منافق ہی ہوا کرتا ہے، اور نفاق کا خوف اصل میں اہل ایمان ہی کو ہوا کرتا ہے۔ تو منافق ہی جو ہے وہ نفاق سے اپنے آپ کو بری سمجھتے ہیں، مگر نہ اہل ایمان کو تو خدشہ رہتا ہے کہ کہیں ہم ہی منافق تو نہیں ہیں۔ اور ایک تابعی کہتے ہیں کہ میں 70 صحابہ کرام سے ملا، ہر ایک میں ایک قدر مشترک پائی میں نے، اور وہ مشترک قدر یہ تھی کہ ان میں سے ہر ایک اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ کہیں میں مسلمان ہوں یا منافق ہوں، ہر ایک کو اپنے ایمان کے متعلق خدشہ تھا، ڈر تھا۔ تو یہ ڈر اپنے اندر رکھیے، اور یہ دیکھتے ہوئے کہ اب جو ٹو ہوم اٹ فٹس، جس کے اوپر بھی یہ فٹ آتا ہے، یہ ایک چسپاں ہے، ایک سانچہ ہے کہ جس کے اندر جو پورا آ جاتا ہے وہ دیکھے اور وہ خوف محسوس کرے کہ کہیں یہ نفاق کی علامات ہمارے اندر تو نہیں آ گئی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ سب ایمان لانے والے نہیں، حقیقتاً وہ ایمان نہیں لائے۔ یخادعون اللہ، وہ سب دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو۔ اب دھوکہ دے تو نہیں سکتے، یہ اصل میں کوشش کر رہے ہیں، یہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو۔ والذین آمنوا، ان لوگوں کو جو سب ایمان لائے۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، حالانکہ نہیں وہ سب دھوکہ دیتے مگر وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ انہیں اس بات کا کوئی شعور نہیں۔ یہ ہے غیر شعوری نفاق۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے ہم مسلمانوں میں بھی شامل ہیں، لہٰذا یہ کہ جہاں طبیعت آمادہ ہو عمل کرتے رہو، اور جہاں پر دیکھو کہ ابھی کوئی اتنا ضروری بھی نہیں ہے، لہٰذا اپنی عقل سے فیصلہ کرو، جہاں دل مانے چل پڑو، جہاں نہ دل کرے نہ چل پڑو۔ لہٰذا انہوں نے ریشنلائز کر رکھا ہے اپنے لیے، کوئی نہ کوئی ہیلا بہانہ تراش رکھا ہے، لہٰذا انہیں شعور ہی نہیں ہے کہ وہ کیا حرکت کر رہے ہیں۔ یہ انکانشیس لیول آف نفاق ہے، یہ غیر شعوری نفاق ہے کہ جس کے اندر وہ مبتلا ہے۔ اس کو قرآن مجید ایک مرض سے تعبیر کر رہا ہے۔ فی قلوبہم مرض، یہ ہے اصل میں بیماری، یہ مرض ہے ان کے دلوں کے اندر۔ ابھی ظاہر ہے کہ یہاں پر کوئی نفاق کا لفظ تو استعمال اس طرح سے نہیں ہوا، لیکن ابھی چونکہ یہ علماء یہود تو موجود تھے مدینہ کے اندر، اور یہ کہ ان کے زیر اثر اب جو بھی مشرکین مکہ میں سے یا جو لوگ جھوٹ موٹ کا ایمان لا رہے تھے، یا یہ کہ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کے اندر ویکنس آف کریکٹر تھا، بن تو گئے اخلاص کے ساتھ مسلمان، لیکن ایک اب جن کے تقاضوں پر عمل پیرا نہیں ہو پا رہے، تو یہ ان کا بیان آپ کہہ لیجیے کہ چل رہا ہے کہ ان کے دل میں اب یہ کہ مرض بڑھ رہا ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ابھی بیماری ہے، مرض ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، تو بڑھا دیا اللہ نے انہیں ان کی بیماری میں، ان کے مرض میں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ بما كانوا يكذبون، اس بات کے بسبب، اس وجہ سے کہ جو وہ جھوٹ بولتے ہیں، اپنے کردار سے بھی جھوٹ عیاں ہے ان کا، وہ صداقت کی گواہی نہیں دے رہے، دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی، اب کہنے کو تو ایمان لے آئے ہیں، لا الہ الا اللہ کہہ تو دیا انہوں نے، لیکن ان کا عمل تکذیب کر رہا ہے، جھوٹ کہہ رہا ہے، اور اپنی زبانوں سے بھی جھوٹ بک رہے ہیں، کچھ ایسے بھی ہے جو جان بوجھ کر شعوری نفاق کے ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب کہا جائے ان سے کہ تم مت فساد برپا کرو زمین میں، قالوا، تو وہ سب کہتے ہیں انما نحن مصلحون، بے شک ہم تو سب اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ لڑائی بڑائی کیا اچھی بات ہے، یہ تو بری بات ہے، ہم تو چاہتے ہیں بس صلح صفائی سے سارے معاملات طے پا جائیں، تو یہ لڑنا بھیڑنا تو کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ الا، تو فرمایا خبردار ہو جاؤ، وارن کر دیا گیا، انہم ہم المفسدون، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو فساد برپا کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سب کو کہا جائے کہ تم سب ایمان لاؤ جیسے کہ لوگ ایمان لائے ہیں، جیسے یہ اہل ایمان صادق الایمان لوگ ایمان لائے ہیں، ایسے تم بھی ایمان لاؤ۔ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ،
تو ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں، یہ جیسے بلال ایمان لائے، ہم ایسے ایمان لائیں۔ اپنا سب کچھ تج دیا انہوں نے، ان کو اپنے کریئرز کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ نجف پسند فینیٹکس قسم کے لوگ ہیں، یہ فنڈامنٹلسٹ، یہ بنیاد پرست لوگ ہیں، ہم ان کی طرح ایمان لائیں۔ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، تو فرمایا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آگاہ ہو جاؤ، بے شک یہ خود بیوقوف ہیں، کہہ دوسروں کو رہے ہیں، اصل میں یہ خود اس مرض کا شکار ہیں، لہٰذا یہ خود اصل میں بیوقوف ہیں۔ ولکن لا یعلمون، لیکن یہ جانتے ہیں۔ دیکھیے وہی غیر شعوری نفاق، انہیں خود شعور ہی نہیں ہے کہ کیا کر رہے ہیں، اور پناہ مانگتے رہنے چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ کہنے کو تو ہم بھی نسل مسلمان ہیں، مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے، کہیں غیر شعوری طور پر ہم بھی منافق تو نہیں۔ یہ بہت ڈر کا مقام ہے۔ اللہم طہر قلوبنا من النفاق، اے اللہ ہمیں نفاق سے پاک کر دے، ہمارے قلوب کو پاک کر دے۔ واعمالنا من الریا، ریاکاری سے ہمارے اعمال کو پاک کر دے۔ والسنتنا من الکذب، اور ہماری زبانوں کو جھوٹ سے پاک کر دے۔ واعیننا من الخیانہ، اور ہماری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے۔ انک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، بے شک تو آنکھوں کی خیانت سے بھی باخبر ہے، اور جو کچھ سینوں میں چھپا ہوا ہے تو اس کو بھی جاننے والا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون واذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، اور جب وہ سب ملتے ہیں ان لوگوں سے جو سب ایمان لائے، قالوا آمنا، تو جب اہل ایمان کی مجلس میں جاتے ہیں کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئے۔ واذا خلوا الی شیاطینہم، اور جب یہ اکیلے ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس، علماء یہود کے پاس جا رہے ہیں تو اب جب ان کے پاس جا کے بیٹھ رہے ہیں، ان سے ملاقات کر رہے ہیں، یا منافقین کے جو سردار ہیں عبداللہ ابن ابی ہے اس کے پاس جا رہے ہیں، جب اس کے پاس جاتے ہیں قالوا انا معکم، تو کہتے ہیں کہ ہم تو بے شک تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو مذاق کرتے ہیں، ٹھٹا کرتے ہیں اہل ایمان سے، مسلمانوں سے۔ اب ظاہر ہے کہ ان کی مجلس میں بھی جاتے ہیں اہل ایمان کی، اور جب وہاں سے نکل کے جاتے ہیں منافقین کے پاس یا علماء یہود کے پاس تو وہ کہتے ہیں دیکھو تم بھی کیا کوئی مسلمان تو نہیں ہو گئے، تو کہتے ہیں نہیں ہم تو ٹھٹا کر رہے ہیں، ہم مذاق کر رہے ہیں، استہزاء کر رہے ہیں، اصل میں تو ہم بس ان کے ساتھ ویسے ہی دل لگی کرنے جاتے ہیں، حقیقتاً ہم تمہارے ساتھ ہی ہیں۔ قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، تو اللہ تعالیٰ نے کامنٹ کیا ہے کہ اللہ اصل میں مذاق اڑاتا ہے ان کا، اور وہ ڈھیل دے رہا ہے ابھی ان کو، فی طغیانہم، اپنی سرکشی میں۔ اللہ کا قاعدہ، اللہ کا کلیہ، اللہ کا اصول ہے کہ وہ ایک دم نہیں پکڑتا، وہ ڈھیل دیتا ہے، لہٰذا ان کو ڈھیل دی جا رہی ہے کہ یہ بڑھتے جائیں اپنی سرکشی میں، طغیانی میں، یعمہون، تو وہ اندھے ہو کر بھٹک رہے ہیں۔ یہ عین میم ہا، یہ دل کا اندھا پن ہے، عقل کا اندھا پن ہے۔ عین میم یا آگے چل کر آئے گا عمیٌ، وہ آنکھوں کا اندھا پن ہے۔ یہ دل کے اندھے ہو چکے ہیں، اب کوئی بات ان کے اوپر اثر نہیں کر رہی۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں۔ فما ربحت تجارتہم، تو کوئی فائدہ نہ پہنچایا ان کی تجارت نے جو بھی انہوں نے کی۔ وما کانوا مہتدین، اور نہ وہ سب ہدایت پانے والے۔ انہوں نے تجارت کی ہے کہ انہوں نے خریدی ہے گمراہی اور ہدایت دے دی ہے۔ یہ جو تجارت یہ کر رہے ہیں بہت بری تجارت ہے، اور یہ ہدایت پانے والے نہ تھے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال ایسی ہے اس شخص کی مانند کہ جو جلائے آگ۔ فلما اضاءت ما حولہ، تو جب اس نے روشن کر دیا اس کے ارد گرد کا ماحول، ذہب اللہ بنورہم، اب کفر کا، شرک کا گھٹا ٹوپ اندھیرے پھیلے ہوئے تھے، اب ان کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر نور توحید کی روشنی جلا دی۔ جب وہ روشنی جل گئی تو چاہیے تو یہ تھا کہ اب یہ ایمان لاتے، اب انہوں نے ایمان لانے کی بجائے خود ہی چونکہ یہ راستہ اختیار کیا ہے ضلالت کا، گمراہی کا، لہٰذا ان کی آنکھوں کی بینائی، ان کا اندر کا نور سلب ہو چکا ہے، لہٰذا اب باہر روشنی ہے، اندر آنکھوں کی بصارت سلب ہو چکی، اب دیکھنا چاہیں بھی تو نہیں دیکھ سکتے۔ فلما اضاءت ما حولہ ذهب اللہ بنورہم، تو پس جب روشن کر دیا ان کے ارد گرد کا ماحول تو لے گیا اللہ ان کی روشنی کو۔ وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، تو چھوڑ دیا انہیں اندھیروں میں کہ اب وہ دیکھ نہیں پاتے۔ تو یہ گویا کہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ ایک یہودیوں کا معاملہ تھا کہ ان کو پیشن گوئی کی گئی تھی کہ ایک رسول آئیں گے، محمد رسول اللہ تمہارے مابین مبعوث ہوں گے، اور وہ آخری رسول ہوں گے، اور یہ دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اللہ نبی و آخر الزمان کو ہمارے مابین مبعوث کر۔ اب جب وہ آ گئے ہیں
تو اب یہ کہ انہوں نے خود ہی ان سے اعلان برات کر دیا ہے، خود ہی ان سے منہ پھیر لیا ہے، لہٰذا اب یہ چھوڑ دیے گئے ہیں اندھیروں میں، ظلمات میں، لا یبصرون، تو اب وہ دیکھ نہیں پاتے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، تو وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ اب لوٹنے والے نہیں، رجوع نہیں کرتے۔ او کصیب من السماء فی ظلمات ورعد وبرق، اب ایک دوسری تمثیل، ایک دوسری مثال بیان کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلی مثال آپ کہہ لیجیے کہ اس کا اطلاق کفار پر زیادہ ہوگا، اب جو مثال آ رہی ہے اس کا اطلاق آپ کیوں کہہ لیجیے منافقین کے اوپر زیادہ ہوگا۔ منافقین کی مثال کیا ہے؟ کیا وہ کصیب من السماء، ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے آسمان سے بارش کی طرح، کہ آسمان سے بارش نازل ہو، فیہ ظلمات، کہ اس میں اندھیرے بھی ہوں، ورعد وبرق، اور گرج بھی ہے اور بجلی بھی ہے، یجعلون اصابعہم فی آذانہم، تو وہ ڈالتے ہیں اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں کے اندر، کہ کڑک ہے، بجلی ہے، کہ اس کی زوردار چنگاڑ ہے، آواز ہے، اس سے بچنے کے لیے اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھونس رہے ہیں، من الصواعق، کڑکوں کی وجہ سے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، کہ کہیں موت ہی آ نہ دھمکے، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ گھیرنے والا ہے سب کافروں کو، یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی اچک لے جائے ان کی نگاہوں کو، ان کی آنکھوں کو، کلما اضاء لہم مشوا فیہ، ان کی مثال ایسے ہے کہ جب بجلی کڑکتی ہے، گرجتی ہے، تو ایک دم روشن ہو جاتا ہے پورا ماحول، یہ چل پڑتے ہیں اس کے اندر، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا چھا جائے، وہ بجلی کی کڑک ختم ہو جائے، تو پھر ایک دم کھڑے ہو کر ٹھٹک کر رہ جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، تو اگر اللہ چاہے تو لے جائے ان کی سماعت کو بھی، ان کی بصارت کو بھی، ان سے دور کر لے اس سب کو بھی، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے، لیکن ابھی یہ کہ اللہ نے ان کو کچھ مہلت دے رکھی ہے۔ اب یہ منافقین کا طرز عمل تھا کہ ذرا سا بھی کوئی ان کو نظر آیا کہ حالات موافق ہیں، سب چیزیں ٹھیک چل رہی ہیں، لہٰذا چلو مسلمانوں کے ساتھ بھی ہو چلو، لہٰذا یہ ہے تمثیل روشنی کی، تھوڑی سی روشنی ہوئی، کچھ حالات نظر آئے موافق، لہٰذا چل پڑو اہل ایمان کے ساتھ، لیکن جیسے کوئی دیکھا کہ اب معاملہ مشکل ہے، کسی غزوے کی طرف بلایا جا رہا ہے، اب جان کی بازی کھیلنی پڑے گی، کوئی یہ کہ کوئی ایسا معاملہ ہے کہ پیچھے تجارت نقصان میں چلی جائے گی اگر یہاں سے چلے گئے ان کے ساتھ، موو آن کر گئے، لہٰذا وہاں پر ٹھٹک کر رہ گئے، کھڑے ہو کر رہ گئے، لہٰذا یہ بیک اینڈ فورتھ معاملہ ان کا چلتا رہتا ہے، لہٰذا اس تمثیل کے اعتبار سے سمجھایا گیا۔ اب اس تمثیل کو سامنے رکھیے اور اپنے اوپر جذبہ کرتے جائیے، ہمارے حالات اچھے ہوں تو پھر نیکیاں بھی ہو رہی ہیں، عبادت بھی ہو رہی ہے، اور یہ کہ تمام کے تمام دینی تقاضے بھی پورے کیے جا رہے ہیں، اور یہ دیکھا کہ یا یہ کہ کوئی بہت مشکل آ گئی تو پھر اللہ سے گڑ گڑا کر رجوع کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، لیکن یہ کہ پھر جب یہ دیکھا کہ اب حالات اچھے ہیں، ایک اس اعتبار سے یہ کہ بالکل ہی حالات برے ہیں، تو پھر اللہ کو بھلا بیٹھے، دونوں انتہاؤں کے اوپر جا کر، تو ڈرتے رہنا چاہیے کہ یہ منافقانہ طرز عمل کہیں ہمارے اندر نہ پیدا ہو جائے۔ اس کے بعد تیسرا رکوع جس کا آغاز اب یہاں سے ہو رہا ہے آیت نمبر 21 سے، اس کے اندر قرآن کی جو مکی قرآن میں بنیادی مباحث آئے ہیں ان کی دعوت کا ایک خلاصہ ہے، اور سب سے بڑی دعوت انسانوں کو جو دی جا رہی ہے، چونکہ محمد رسول اللہ مبعوث کیے گئے ہیں پورے عالم کے انسانوں کی طرف، لہذا یہاں اب خطاب ہوگا یا ایھا الناس سے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں تم سب عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور انہیں بھی جو تم سے پہلے تھے ان کو بھی پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، کس شے سے بچ جاؤ؟ جو میں بتا چکا، دنیا میں افراد و تفرید کے دھکوں سے بچ جاؤ، آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ، اور یہ قرآن کی بنیادی دعوت کا خلاصہ بھی یہی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں پیدا کیا ہم نے جن و انس کو مگر اس کے کہ وہ ہماری عبادت کریں، تو اپنی عبادت کے لیے ہی اللہ نے پیدا کیا ہے، لہٰذا عبادت کے وسیع مفہوم کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے، یہ پورے کے پورے دین کو ایز اے پیکج ڈیل لیتے ہوئے، کچھ عبادات سامنے نہ رہے، پورے کا پورا دین سامنے رہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہی اللہ جس نے بنا دیا تمہارے لیے زمین کو بچھونا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت، وانزل من السماء ماء، اور اتارا اس نے آسمان سے پانی، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، تو نکالا اس نے اس کے ذریعے سے پھلوں سے بھی جو بھی تمہارے لیے رزق تھا، آسمان سے بارش برستی ہے تو اس کے نتیجے میں جو بھی زمین کی رویدگی ہے وہ نکل کر فصلوں کی صورت میں، پھلوں کی صورت میں باہر آ جاتی ہے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، تو تم نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے بوجھتے ہو، تم دیکھ رہے ہو، تم علم رکھتے ہو۔
وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا. اب دیکھیے تیسرے درجے میں جو چیلنج دیا گیا قرآن کے مقابلے میں کہ تم لے آؤ، سب سے پہلے کہا گیا کہ تم اس قرآن کی مثل ایک قرآن لے آؤ. پھر فرمایا گیا کہ نہیں تم چلو یہ نہیں کر سکتے 10 صورتیں ہی لے آؤ. اور اب یہاں پر کہا گیا تم ایک صورت ہی اس کے مثل لے آؤ. اور سب سے چھوٹی صورت جو ہے وہ تو کل 3 آیات پر مبنی سورہ مبارکہ ہے. سورہ کوثر جتنی ہی چھوٹی صورت بنا کر لے آؤ. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا. اگر تمہیں شک ہے اس بارے میں، اس کلام اللہ کے بارے میں کہ یہ ہم نے ہی اتارا ہے علی عبدنا اپنے بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. تو تم بنا لاؤ کوئی صورت اس کی مثل، اس کی جیسی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ. اور تم سب بلا لو اپنے حمایتیوں کو، جو بھی تمہارے دوست ہیں مددگار ہیں اللہ کے سوا، ان سب کو بلا لو. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا. اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. تو ڈرو اور بچو اس آگ سے کہ جس کا ایندھن لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے. وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. اب دیکھیے یہاں پتھر کا بھی خاص ذکر کیا گیا ہے. ایک ہوتی ہے عام آگ، کوئلے کی آگ، وہ اتنی سخت نہیں ہوتی. ایک ہے پتھر کی آگ، پتھر کے کوئلے سے جو آگ نکلتی ہے وہ بہت سخت ہوتی ہے. اور دوسرا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو بتوں کو پوج رہے تھے مشرکین عرب، وہ تم سمجھتے ہو کہ وہ تمہیں بچا لے جائیں گے، تو نہیں. وہ بھی پتھر کے بنائے ہوئے جو تمہاری مورتیاں ہیں وہ بھی تمہارے ساتھ جھونکی جائیں گی آگ کے اندر. وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. اب اس کے مقابلے میں سائملٹینیس کنٹراسٹ اہل ایمان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو سب ایمان لائے اور جن سب میں نیک اعمال کیے. أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ. ان جنات کی، ان باغات کی، تجری من تحتها الانہار، جس کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا. جب بھی ان سب کو رزق دیا جائے گا اس میں سے کسی بھی قسم کا کوئی پھل دیا جائے گا، کوئی اس میں سے کھانے پینے کی شے دی جائے گی. قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ. تو وہ کہیں گے کہ یہی تو وہ ہے کہ جس کے جو رزق ہمیں دیا گیا تھا اس سے پہلے، من قبل، دنیا کی زندگی میں. یعنی کہ ابتدائی جو نزل، ابتدائی مہمان نوازی جو ہوگی، معلوم ہوتا ہے کہ اس میں جو پھل دیے جائیں گے وہ ہوں گے دنیا کی زندگی میں دیے گئے پھلوں کی مشابہت، اس کے مثل. لیکن ایک ذائقے کے اعتبار سے زمین آسمان کا فرق ہو جائے گا. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا. تو وہ ہوں گے تو ملتے جلتے اس سے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ. اور اس میں ان کے لیے بیویاں ہوں گی انتہائی پاکیزہ. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. اس کے بعد ایک اعتراض جو کیا گیا تھا مشرکین کی طرف سے کہ قرآن مجید میں کیا یہ مکھی کی مثال اور مچھر کی مثال کی گئی، بیان کی گئی ہے. اتنا بڑا کلام ہے جس کا دعویٰ یہ کہ سب سے عظیم کلام ہے اور خالق کائنات کی طرف سے، اس میں اتنی چھوٹی مثالیں بیان کی جا رہی ہیں، اتنی حقیر مثالیں. اب اس اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ بیان کرے مثال کسی مچھر کی یا اس سے بھی کسی چھوٹی شے کی. فوقها، یا تو اس سے کچھ بڑی، یا یہ کہ دوسرے معنوں کے اندر اس سے بھی کوئی حقیر شے ہے، مچھر سے بھی کوئی چھوٹی شے ہے. چونٹی کا تذکرہ بھی قرآن کے اندر آیا، اس سے بھی کوئی چھوٹی حقیر شے ہے. تو اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا. اصل بات تو یہ کہ دیکھنا یہ چاہیے کہ ممثل بھی اور ممثل لہو میں کیا فرق ہے. انالوجی بنائی جائے گی تو دیکھا یہ جائے گا کہ اگر کسی چھوٹی شے کی مثال دی جانی ہے یا حقیر شے کی مثال دی جانی ہے تو اس کے لیے کسی چھوٹی ہی شے کا جو ہے وہ مثال دی جائے گی. اور اگر کوئی بڑی شے ہے تو اس کے لیے ایک بڑی مثال دی جائے گی. لہٰذا اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا. یہ تو انالوجی کا معاملہ ہے اور بالکل منطقی بات بھی یہی ہے کہ ممثل بھی اور ممثل لہو ان کے مابین ربط و تعلق ہونا چاہیے. ان کے مابین کسی نہ کسی درجے میں جو ہے وہ آپس میں انالوجی بننی چاہیے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ. تو وہ لوگ جو ایمان لائے جب وہ یہ مثال دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ انہ الحق من ربہم، یہ کلام اللہ ان کے رب کی طرف سے برحق ہے جو ان کی طرف آیا ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا. اور اس کے برخلاف وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. وہ یہ جملے چست کر رہے ہیں، اعتراض کر رہے ہیں کہ کیا مثال اللہ نے بیان کی، کیا ارادہ تھا اللہ کا اس کے پیچھے کہ کیا وہ یہ مچھر کی مثال بیان کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کامنٹ کیا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. تو بے شک اللہ گمراہ کرتا ہے اسی کلام اللہ کے ذریعے سے بہت سو کو، اور وہ ہدایت دیتا ہے اسی کے ذریعے سے بہت سو کو. یہ نوٹ کر لیجئے کہ اس قرآن میں ہدایت بھی ہے، گمراہی بھی ہے.
جو اپنی نیت کج لے کر آیا، ٹیڑھ نیت کے ساتھ آیا، غلط ارادے کے ساتھ آیا، اس سے فتنہ برپا کروانا چاہے گا، اس کے اندر فتنہ اٹھانا چاہے گا، تو وہ اس کے ذریعے سے اتنا ہی گمراہی میں بھی آگے جائے گا، اور جو طالب ہدایت بن کر آئے گا وہ ہدایت میں بھی اتنا آگے جائے گا۔ لہٰذا قرآن مجید کے جو ہے جہاں ایک طرف پروڈکٹس بائی پروڈکٹس ہیں، وہاں پر اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں۔ تو یہ قرآن مجید اپنا سائیڈ ایفیکٹ خود بتا رہا ہے کہ اگر تمہارا معاملہ یہ ہوا تو پھر دیکھ لینا کہ یہ جو نسخہ شفا ہے یہ تمہارے لیے اس کا معاملہ الٹا ہو جائے گا، یہ تمہارے لیے پھر سائیڈ ایفیکٹ بن جائے گا۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین، اور واضح کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ زبردستی کا گمراہ نہیں کرتا، وہ تو نہیں گمراہ کرتا مگر اس کے ذریعے سے جو فساق ہیں، فجار ہیں، جو خود سے اپنے لیے گمراہی کو خرید دیں، جو نافرمان ہوں، انہی کو اس کے ذریعے سے گمراہ کرتا ہے۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ کون لوگ ہیں کہ جو توڑ ڈالتے ہیں اپنے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو اس کے بعد کہ انہوں نے مضبوطی سے اس کو باندھ رکھا تھا۔ اللہ سے وعدہ کیا، ایک عہد الست کے اندر ہم وعدہ کر کے آئے ہیں کہ یہ وعدہ ہم نے اللہ سے کیا ہے، اس وعدے کو پورا کرنے والے ہوں دنیا میں، وہ اس وعدے کو توڑ ڈالتے ہیں۔ لہذا اس وعدے کو توڑنے کی پاداش میں وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور وہ سب کاٹتے ہیں جس کا حکم دیا اللہ نے حکم دیا ہے جوڑنے کا، رشتہ داروں کے ساتھ جو بھی رحمی رشتے ہیں ان کے ساتھ جوڑنے کا، بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، وہ ان رشتوں کو بھی، رشتہ داریوں کو بھی توڑ رہے ہیں، اور ایک طرف اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو توڑتے ہیں۔ بِهِ أَن يُوصَلَ، کہ جن کے ساتھ اللہ نے جوڑنے کا کہا ہے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ سب پھیلاتے ہیں زمین میں فساد۔ اب ظاہر ہے کہ المسلم اخو المسلم، مومن کا بھائی ہے، مسلمان کا بھائی ہے، اور پھر یہ کہ رحمی رشتوں کے اندر جب وہ کاٹیں گے تو ظاہر ہے کہ زمین میں فساد برپا ہو جائے گا، لہٰذا یہ فساد برپا کرنے والے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، تو یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ اب اس کے بعد ایک عظیم ترین آیت آ رہی ہے، کیف تکفرون باللہ، تو کیسے تم سب انکار کرتے ہو اللہ کا، وکنتم امواتا، حالانکہ تم مردہ تھے، فاحیاکم، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تم اٹھائے جاؤ گے، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ اب یہاں پر نوٹ کر لیجئے کہ یہاں پر انسان کی دو اموات کا اور دو زندگیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ عہد الست کے اندر، حدیث کے اندر آیا کہ جب انسانوں کو دنیا میں بھی بھیجا جانا تھا اس سے پہلے ارواح کا تعلق، ارواح انسانی کو پیدا کر دیا گیا تھا۔ الارواح جلود مجلدہ، ارواح انسانی جو تھی وہ ایک لشکروں کی مانند تھی۔ الارواح جلود مجلدہ، بے شمار لشکروں کے لشکر تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک جس نے بھی دنیا میں آنا ہے وہ تمام کی تمام ارواح وہاں پر موجود تھیں۔ اب آپ یوں کہہ لیجیے کہ ان کو کولڈ سٹوریج کے اندر رکھا گیا، ان کو سلا دیا گیا، یہ گویا کہ ان کی پہلی موت ہو گئی۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تمہیں موت عطا کر دی گئی۔ فاحیاکم، اب جو بچہ بھی دنیا میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے کہ جب جنین رحم مادر کے اندر 4 منتھس کا ہو جاتا ہے، 4 منتھس کا ہو جاتا ہے، 4 ماہ کا ہو جاتا ہے، تو اس کے اندر ایک فرشتہ آ کر اپنی روح میں سے وہ آ کر روح پھونک دیتا ہے، لہٰذا گویا کہ اس کو ایک اثر نو زندگی بخش دی جاتی ہے۔ لہٰذا یہ احیاء ہے، وہی روح ہے جو لا کر جسد کے اندر ڈال دی جاتی ہے۔ ثم یمیتکم، پھر تم دنیا میں زندگی گزارتے ہو، بڑے ہوتے ہو، عہد شباب تک پہنچتے ہو، پھر بڑھاپے تک پہنچتے ہو، اور پھر تمہیں موت آ جاتی ہے، ایک وقت آتا ہے۔ ثم یحییکم، پھر تمہیں اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا، تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، یعنی کہ پھر باس بادل موت ہوگا، تم اپنی قبروں سے اٹھائے جاؤ گے۔ ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ تو یہ 2 اموات ہیں اور 2 زندگیاں۔ پہلی حیات وہ کہ جو تمام ارواح پیدا کی گئیں، اس کے بعد ان کو موت دی گئی، اور پھر یہ کہ انہیں زندہ کر کے انسانی جسد کے اندر دنیا میں بھیجا گیا۔ اب یہ زندگی گزارنے کے بعد جو ہماری یہ زندگی چل رہی ہے، اس کے بعد ہم دنیا سے جائیں گے، وہ ہماری موت کا وقت ہوگا، اور اس کے بعد پھر یہ کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے اللہ رب العزت کی طرف، ہم اس کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور اس کے بعد اس رکوع کی آخری آیت، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تو وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ بھی ہے زمین میں، سب کا سب کچھ اس نے پیدا کیا۔ ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات، پھر یہ کہ اس نے قصد کیا آسمان کی طرف اور اس نے ان کو بنا دیا ٹھیک 7 آسمان اس نے بنا دیے۔ وهو بكل شيء علیم، اور وہ اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔